سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کا تذکرہ مبارک جاری و ساری تھا. نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات مقدس مقامات پر جلوہ گری فرماتے ہوئے کبھی طور سینا پر، کبھی مدین میں، کبھی بیت اللحم میں، کبھی مدینہ منورہ کی جگہ پر، کبھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس، یہ ساری جگہوں سے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام بالآخر مسجد اقصیٰ میں جلوہ گر ہو گئے. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے حضور سے پہلے والے نبی مسجد اقصیٰ میں نبی کریم علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں. حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. پھر مسجد اقصیٰ میں ایک جلسہ ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جیسے کوئی اسٹیج سیکٹری ہوتا ہے وہ فرائض انجام دیے. اللہ کے نبیوں کی محفل ہوئی، نبیوں نے خطاب کیا، نبیوں نے سنا. پہلے حضرت آدم علیہ السلام
کا خطاب ہوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے تمام انسانوں کا باپ بنایا، مجھے سب سے پہلے بنایا، پھر سارے فرشتوں سے مجھے سجدہ کروایا، پھر مجھ سے بھول ہو گئی تو رب نے میری بھول کو بھی معاف فرمایا۔ آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، اپنی عظمتیں بیان کی۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی آ کر اللہ کی حمد بیان کی، اپنی عظمتوں کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور بھی نبیوں نے معراج کی رات خطبے دیے، تقریریں کی، اللہ کی شان بیان کی، اور اللہ نے ان کو جو مرتبے درجے دیے ہیں ان کا ذکر کیا۔ سب سے آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے خصوصی خطاب ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، جب بڑا عالم ہو اس کو اینڈ میں ٹائم دیتے ہیں، ہے نا جی، مقامی پہلے آ جاؤ، چھوٹے موٹے پہلے آ گئے۔ مجمع جب عروج پر ہوا تو اب جی بڑے حضرت صاحب تقریر فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبیوں نے، باقی نبیوں نے پہلے تقریر کی، سب سے آخر میں نبی کریم علیہ السلام کا خطاب ہوا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا خطاب۔ سبحان اللہ، کیا سرکار نے خوب خطاب فرمایا۔ فرمایا اوے اللہ کے نبیوں، تم سب نے اپنے اپنے طریقے پر اللہ کی حمد بیان کی ہے، اللہ کی توحید بیان کی ہے۔ فرمایا اب میری زبان سے اللہ کی توحید سن لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعویٰ کیا کیا؟ میں کیا سنانے لگا ہوں؟ اللہ کی توحید۔ اب یہ ایک میری توحید، آپ کی توحید، اور ایک ہے اللہ کے محبوب کی توحید۔ ہماری توحید میں کوئی لچک، کوئی کمزوری، کوئی خطا ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام جو توحید بیان فرمائیں گے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے دعویٰ یہ کیا کہ میں توحید بیان کرنے لگا ہوں، توحید۔ اب ذرا سنتے جانا، میرے لجپال نبی نے توحید بیان کی تو کیسے کی، یہ بات سننے کی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر توحید بیان کرنے کا انداز یوں ہے، اللہ وہ ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چونٹی بنائی، مچھر بنایا، چھپکلی بنائی، کالی چونٹی ہے، کالا پہاڑ ہے، کالی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کالی پہاڑی پر کالی چونٹی کی کالی رات میں ٹانگیں دیکھ لیتا ہے، اس کی حرکت کو جانتا ہے۔ یہ توحید بیان کی جاتی ہے، لیکن ہمیں مزہ نہیں آتا۔ ہمیں اس توحید سے مزہ آئے گا جو میرے مصطفیٰ نے بیان کی ہے۔ فرمایا تم نے توحید بیان کر لی، اب میں اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں۔ اور بات کہاں سے شروع کی؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ ساری تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں، ساری کے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سارے جہان کے لوگوں پر، سارے جہانوں کی چیزوں پر رحم کرنے والا بنایا۔ یہ سرکار کی توحید ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے مچھر کو بنایا، چھپکلی کو بنایا، چونٹی کو بنایا، نہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس
بشیرا ونذیرا۔ فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کائنات کی ہر چیز پر رحمت کرنے والا بنایا، جس نے مجھے ساری کائنات والوں کے لیے بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ اور اللہ نے یہ بشیر اور نذیر والی صفت حضور کی قرآن میں بیان کی ہے، اور رحمت للعالمین والی تو سب جانتے ہیں نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے بشیر اور نذیر ہونے کو بیان فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ نبی کریم علیہ السلام رحمت کائنات بھی ہیں، سرکار بشیر بھی ہیں، سرکار نذیر بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات جو خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کی توحید میں مصطفیٰ سے سنتے جانا۔ اللہ وہ ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بھی بنایا، اور سب لوگوں کے لیے اللہ نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آگے سرکار نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ پر وہ کتاب اتاری، وہ کتاب جس میں کائنات کی ہر شے کا ذکر موجود ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ کل تھوڑی سی چیزوں کو کہتے ہیں یا ساری چیزوں کو؟ بولیں ساری چیزوں کو۔ فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں کائنات کی ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، کئی لوگوں کو قرآن کی یہ شان بھی نہیں سمجھ آتی، وہ کہتے ہیں بھلا کیسے ہو سکتا ہے، یہ دیکھو نا اتنی سی کتاب ہے، اس میں ساری کائنات کی چیزیں کیسے آ سکتی ہیں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب فوت ہو گئے ہیں، وہ کہتے تھے اگر قرآن میں ہر شے ہے تو میری کالی ٹوپی یہ قرآن میں کہاں ہے، دکھاؤ۔ پاکستان میں جو ٹرین چلتی ہے اس کے آگے جو کالا انجن لگا ہوتا ہے وہ قرآن میں کہاں ہے، ذرا دکھاؤ۔ میں نے کہا واہ بلے بلے، ایک طرف تیری بات ہے، تیرا اعتراض ہے، اور ایک طرف رب کے قرآن کی بات ہے، میں تیرا اعتراض مانوں یا رب کا قرآن مانوں؟ سبحان اللہ۔ ہاں، کس کی بات ماننی چاہیے ہیں؟ اور سرکار نے جو فرمایا نا، وہ سرکار نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ نے قرآن کی یہ شان بیان کی ہے کہ قرآن میں فیہ تبیان لکل شیء، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر شے کا ذکر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بضد ہو نہیں ٹرین کا ذکر کہاں ہے دکھاؤ نا۔ تو آئیے قرآن فہمی سے اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو ایک آیت میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے جو سواریاں بنائی ہیں ان کا ذکر کیا قرآن میں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے سواریاں بنائیں، گھوڑا، خچر، گدا، یہ لوگوں کے لیے کیا بنائی ہیں؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، یہ ڈاچیاں، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے اس لیے بنائے تاکہ تم ان پر سواری کرو، ان کو تمہاری سواری بنا دیا، وزینہ، اور تمہاری زینت بھی بنا دیا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ سواریاں پیدا فرما دیا، وہ سواریاں مقدر فرما دیا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا، وہ سواریاں بھی بنائی ہیں جن کو تم، اب یہ دیکھیں ہمارے دادے پردادے لکڑ دادے اوپر چلتے جاؤ، کیا ان کو آج کی سواریوں کا معلوم تھا؟ بولیں، کیبی چلے گی، نیو خان چلے گی، تو گجر طیارہ چلے گی، تو یہ ڈیوو چلے گی، تو یہ فیصل موور چلے گی، تو ٹرین چلے گی، تو جہاز چلے گا، پتہ تھا؟ نہیں نا، ان کو پتہ تھا ڈاچی ہے، گھوڑا ہے، بگی ہے، تانگا ہے، اونٹ ہے، بس یہی پتہ تھا نا، باقی سواریوں کا پتہ نہیں تھا۔ دنیا والوں کو نہیں پتا، لیکن جس نے سواریاں بنائی ہیں وہ فرماتا ہے، فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اوے میں اللہ نے تمہارے لیے وہ سواریاں بھی پیدا فرما دی ہیں، بنا دی ہیں جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ کچھ سواریاں ہم جانتے ہیں، ہمارے باپ دادا نہیں جانتے، اور کچھ جو چیزیں آئندہ دور میں بنیں گی ہم نہیں جانتے، لیکن بعد والے ان کو جانیں گے کہ نہیں جانیں گے نا؟ جانیں گے۔ اور ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ بولیں، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمد للہ رب العالمین۔ ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سواریاں بنائیں جن کا ہمیں علم ہے، اور اللہ نے وہ سواریاں بھی پیدا فرما دی ہیں جن کا ابھی مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے۔ وہ سواریاں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، تو ان کا بھی قرآن میں ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہے۔ سیدوں کے بادشاہ مولا علی کے بیٹے حضرت امام حسن، کون بولا؟ امام حسن۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ واز کر رہا تھا، اس نے کہا جی میں بڑا پڑھا لکھا، مجھے بڑا علم آتا ہے، جو دل کرو پوچھو میں جواب دوں گا۔ اتنی بڑی بڑ بندے کو مارنی نہیں چاہیے، یوں یا تو کہہ دے جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے سمجھ نہیں آئے تو پوچھ لو طریقے سے، جو دل کرتا ہے پوچھو، میں کھڑا نا جواب دینا واسطے۔ حضرت امام حسن ابھی بچپن تھا، نبی کا نواسا کھڑا ہو گیا، فرمایا اے خطیب صاحب ذرا یہ بتا تیری داڑھی کے جو بال ہیں یہ جفت ہیں یا طاق ہیں؟ یہ جفت ہیں یا طاق ہیں؟ اب بندے کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی، کیا جواب دوں؟ آگے نبی کا نواسا ہے، دلیل بھی دینی پڑے گی نا۔ بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال جفت ہیں یا طاق ہیں؟ بس پھر صم بکم عمی فہم لا
یرجعون۔ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، آپ ہی بتائیں۔ فرمایا جفت ہیں۔ کیا ہیں؟ جفت۔ کہتے جی دلیل؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ کوئی شے طاق ہے؟ ہر شے کا جوڑا ہے۔ اور انہی اہل بیت کے خاندان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام حسن کے پوتے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ کے دور میں بھی ایک مبلغ چھٹا ہوا تھا، جو دل کرتا ہے پوچھو، میں وڈا علامہ، مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی بچپن ہی تھا۔ فرمایا علامہ صاحب ذرا یہ بتاؤ، وہ جو قرآن میں چونٹی کا ذکر ہے سلیمان علیہ السلام والی، ہاں ہے، وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ اب اگلا بندہ حیران، میں کیا جواب دوں، کیا پتہ نر ہے یا مادہ ہے؟ مادہ کہوں تو دلیل دینی پڑے گی، نر کہوں تو دلیل دینی پڑے گی۔ کہا جی مینوں نہیں پتا، بس ابھی تو کہہ رہے تھے جو مرضی پوچھو، بس کہا جی مجھے نہیں پتا، آپ بتاؤ۔ فرمایا وہ مادی تھی۔ کہتے جی دلیل؟ فرمایا قرآن پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اللہ نے مونس والی سیگا بیان فرمایا، سیگا مذکر نہیں بیان فرمایا۔ کون سا بیان فرمایا؟ مونس۔ نملتن، نملن مذکر چیونٹی اور نملتن مونس چیونٹی۔ فرمایا وہ مونس تھی، دلیل یہ ہے کہ اس کا نام، اس کا ذکر کیا تو فرمایا قالت، یہ بھی مونس کے لیے، نملتن یہ بھی مونس کے لیے، وہ مونس تھی، نر نہیں تھا۔ کیا بات ہے! یہ تو نبی کے گھرانے کی خدمت گزاروں کا علم ہے، تو نبی کے گھرانے کا علم کیا ہوگا؟ نبی کے گھرانے کی بات تو سبحان اللہ، خود نبیوں کے امام نبی پاک علیہ السلام کی شان کا، عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ خیر ذرا توجہ کرنا، معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام نبیوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے نبیوں، میں مصطفیٰ سے اللہ تعالیٰ کی توحید سنتے جانا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کو ساری کائنات والوں کا رحمت بنایا، ساری کائنات والوں کے لیے بشیر بنایا، نذیر بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ پر وہ قرآن اتارا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کا ذکر فرما دیا ہے۔ کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ ہر چیز کا۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں، قرآن کی آیتیں میں ڈھیر ساری پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ کہ قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے، لیکن آپ اعتماد کریں گے کیونکہ موضوع معراج کا ہے۔ ڈھیر ساری آیتیں ہیں کہ قرآن میں ہر شے کا ذکر موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر حضور سارے قرآن کے عالم ہیں تو اللہ نے قرآن کا سارا علم مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحم القرآن، بولو یار، رب رحمان نے رحمت کی لوریاں دے دے کر اپنے حبیب کو قرآن کا علم عطا فرما دیا، قرآن سکھا دیا۔ استاد ہوتا ہے نا، پڑھاتا ہے، دبکے بھی لگاتا ہے، پڑھے
پڑھتا کیوں نہیں؟ دبکے بھی لگاتا ہے، چپیڑیں بھی لگاتا ہے۔ تو یا اللہ تو نے جو اپنے حبیب کو پڑھایا تو دبکے شبکے لگائے یا ایسے ہی؟ فرمایا نا، دبکے تو اس کو لگیں جو نکما ہو، جو کام چور ہو، جو پڑھائی چور ہو، دبکے اس کو لگیں۔ یہ تو میرا محبوب ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے رحمت کی لوریاں دے دے کر اپنے حبیب کو قرآن کا علم عطا فرما دیا ہے۔ جب قرآن میں ہر شے ہے اور حضور کو اللہ نے قرآن پڑھایا ہے تو ماننا پڑے گا اللہ نے پھر ہر شے کا علم بھی میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی عظمتیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر ذرا توجہ کرنا، آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کا دعویٰ بھی یاد رکھنا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا تھا، اے اللہ کے نبیوں مجھ سے اللہ کی توحید سنتے جانا۔ سرکار اللہ کی توحید بیان فرما رہے ہیں، آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبیوں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، جس اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کے بوجھ کو دور فرما دیا۔ ابھی یہ سورہ علم نشرہ اتری نہیں، لیکن سورہ علم نشرہ کا مضمون حضور نے معراج کی رات پہلے ہی بیان فرما دیا۔ میرا سینہ بھی اس نے کھول دیا ہے، میرا بوجھ بھی اس نے دور کر دیا ہے۔ وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کو بڑی بلندیاں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے یار، کسی کا چرچا کوئی کرے، کسی کا کوئی کرے، ہے نا۔ یہ نعت خان لگے نہیں ہوتے، ماشاءاللہ مجھ سے پہلے بلبل مدینہ پڑھ رہے تھے، اچھا وہ جلتا ہے دوسرا آتا ہے، مجھ سے پہلے بلبل مدینہ پڑھ رہے تھے، عاشق رسول پڑھ رہے تھے، تو مینو حاجی کہہ میں تینو حاجی کہاں۔ ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، بیچ میں لالچ بھی آ جاتا ہے، تو مینو چک میں تینو چکاں، تو میرا نام لے میں تیرا نام لوں۔ ہم یاد کرتے ہیں تو لالچ آ جاتا ہے بیچ میں۔ اللہ جس کا ذکر بلند کرے، اللہ کو تو کسی چیز کا لالچ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے صرف اور صرف محض اپنے محبوب کے ساتھ پیار، محبت، الفت اور شفقت اور کرم کی وجہ سے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں لالچ ہے کیا وہ مہربانی کر دے، وہ ہمیں بخش دے، لالچ ہے نا ایک۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ایک لالچ ہے کیا اللہ کرے یہی لالچ ہو، کوئی اور لالچ نہ ہو کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، یہی لالچ ہے نا۔ نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں، اللہ کو کوئی لالچ نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی غرض نہیں۔ اللہ نے محض پیار کی وجہ سے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اللہ خیر ذرا توجہ کیجیے گا، سرکار کا خطبہ جاری ہے، حضور یوں یہ اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے مجھے رحمت بنایا، اللہ وہ ہے جس نے مجھے بشیر بنایا، نذیر بنایا، اللہ وہ ہے جس نے مجھ پر وہ کتاب اتاری جس میں ہر شے موجود ہے، اللہ وہ ہے جس نے میرا سینہ کھول دیا، اللہ وہ ہے جس نے میرا بوجھ اتار دیا، اللہ وہ ہے جس نے میرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آیا ہے آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما، ساری
ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا۔ حضور فاتح بھی ہیں اور خاتم۔ فاتح کیسے؟ سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے حضور کی نبوت کو مقدر فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے حضور کو عالم ارواح میں منصب نبوت عطا فرمایا۔ یوں ہے حضور فاتح، اور سب سے آخر میں اللہ نے مصطفیٰ کو خاتم النبیین کا تاج عطا فرما کر سب نبیوں کے آخر میں دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یوں حضور فاتح بھی ہیں، خاتم بھی ہیں، اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جی سرکار کا خطبہ تھا جو معراج کی رات آپ نے بیان فرمایا۔ اچھا ذرا توجہ کیجیے گا، حضور نے خطبہ دینے سے پہلے کیا فرمایا تھا؟ میں کیا بیان کرنے لگا ہوں؟ اللہ کی توحید۔ تو بھائی یہ جو ہم بار بار نبی نبی کرتے ہیں نا، اپنے سونے لجپال نبی کی گن گاتے ہیں، یہ اصل میں اللہ کی توحید ہے۔ اور کچھ پلے پڑا؟ نبی نبی کرنا، حضور کی اطاعت کرنا، حضور سے پیار کرنا، یہ اصل میں اللہ ہی سے پیار کرنا ہے۔ اللہ نے حضور کو عظمتیں، شانیں اس لیے دی ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور یہ کہیں سبحان اللہ، جس اللہ کا محبوب اتنی شان والا ہے وہ بنانے والا رب کتنی شان والا ہوگا۔ میں اپنی طرف سے بات کروں تو بے شک کوئی رد کر دے، لیکن اگر میری بات قرآن میں لکھی ہو، سبحان اللہ، جو میں کر رہا ہوں یہ بات اگر قرآن میں لکھی ہو تو پھر تو ماننا پڑے گا نا۔ لیجئے 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ سارے بولو یار۔ فرمایا اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ یہ پیاری پیاری عظمت والی شانیں، عظمتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ یا اللہ، تو نے اپنے محبوب کو یہ عظمتیں کیوں عطا فرمائی ہیں؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ حبیب پیارے، ہم نے آپ کو یہ شانیں اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ لوگ آپ کی شان اور عظمت کو دیکھ کر اللہ کو مان لیں۔ کس کو مان لیں؟ آیا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ پتہ چلا حضور کی عظمت اور رفعت اور بزرگی کو بیان کرنا یہ اللہ ہی کی شان کو بیان کرنا ہے۔ لیکن حضور کو یہ شانیں دی کس نے ہیں؟ حضور کا ذکر کس نے اونچا کیا؟ حضور کو نبی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا۔ تو جب کہیں گے یار کتنا سونا مکان ہے، تو خود بخود مستری کی تعریف ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ کتنا قابل ہوگا جس نے اتنا صاف ستھرا پیارا مکان بنایا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا سب سے اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا والا ہمارا، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں
سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی سب سے خیر ذرا توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے جب معراج کی رات خطبہ ارشاد فرما لیا، اب اللہ تعالیٰ کے 3 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر ہاتھ باندھ کر سلام پیش کرنے لگے، اور الفاظ بھی کتنے پیارے تھے، نبیوں نے نبی کریم علیہ السلام کو سلام کتنے پیارے انداز سے کیا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو، اے ساری کائنات سے پہلے پیدا ہونے والے نبی جی سلام ہو، اے سارے نبیوں کے بعد تشریف لانے والے نبی جی سلام ہو۔ یوں حضور کو سلام کیا۔ اچھا، سرکار خطبہ دے کر مسجد اقصیٰ کے ممبر سے نیچے تشریف لائے، سارے نبی موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات سرکار کا ہاتھ پکڑا اور یوں ہوا میں بلند کیا، فرمایا، اے اللہ کے نبیو، تم سارے بڑی عظمتوں والے ہو، بڑی شان والے ہو، بڑی بزرگیوں والے ہو، لیکن یاد رکھنا بِهَذَا فَضَّلَكُم محمد، آج تم سب سے مصطفیٰ بازی لے گئے ہیں۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان فرمایا، سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی سب سے بالا والا ہمارا۔ خیر اس کے بعد نماز کا وقت آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں اذان پڑھی۔ اللہ کے 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں، اذان کے اندر کسی نبی کا نام نہ آیا، صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کا نام آیا۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی سب سے بالا والا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی، اذان کے بعد سارے نبیوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز کے لیے صفیں بنا لی، مصلی خالی ہے، کون آئے نماز پڑھائے؟ حضرت جبریل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کر نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے محبوب کو مصلی پر لا کر کھڑا کر دیا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امامت کا حق نہیں رکھتا، یا رسول اللہ باقی نبی پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ مصلی پر کھڑے ہو کر نبیوں کی امامت فرمائیں گے۔ کیا منظر ہوگا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو معراج کی رات سارا کچھ ہو رہا ہے، ساری کمپنیوں والے مانتے ہیں کہ معراج ہوا، نماز ہوئی، سارے مانتے ہیں کہ حضور امام الانبیاء، بولیں نبیوں کی روحوں کے امام ہیں یا جسموں کے بھی؟ بولیں روح اور جسم کے ساتھ۔ اگر نبی زندہ ہی نہیں تو مجھے سمجھا دو آئے کیسے؟ وفات ہم مانتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن وفات کا نام مطلب بیڑا غرق ہونا نہیں۔
وفات کا مطلب کہانی ختم نہیں، وفات کا مطلب کیا ہے ذرا قرآن سے سیکھو۔ جب مومن کی موت آتی ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آ کر مومن کے سرہانے کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کہو سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھنا، فرشتے کہتے ہیں اے مطمئن روح، اے مطمئن جان، اے مطمئن نفس، آجا آجا۔ کدھر آنا ہے؟ اس کی کہانی ختم نہیں ہو رہی، اس کو کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ پہلے ادھر ہے، اس جہان میں چلا، اب ادھر آجا، ادھر آجا۔ ادھر کون ہے؟ کوئی ہے ادھر جس کے پاس آتا ہے؟ کہا ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں آ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ اچھا آگے، فادخلی فی عبادی، چل میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ کیا کر؟ اب یہ دیکھنا نا، یہ مسجد کا درمیان ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دروازہ ایک حصہ ادھر ہے، ایک حصہ ادھر ہے۔ میں جو کہوں ادھر آ جاؤ بھائی، وہ آ جائے، مزمل ادھر آؤ، آ جاؤ آ جاؤ، مسئلہ سمجھانا ہے پھر، ادھر آؤ۔ ادھر والے بندوں میں بیٹھے تھے نا، چل شاباش، ادھر والے بندوں میں آ جا۔ یہ ادھر والوں سے اٹھ کر ادھر والوں میں آیا ہے، کیا یہ ختم ہو گیا؟ نہیں۔ کیا یہ فنش ہو گیا؟ نہیں۔ یہ ہے مومن کی موت، بس موت ایک پل ہے، چھلانگ لگائی، ادھر سے اٹھ کر ادھر چلا گیا۔ فادخلی فی عبادی، چل میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ پتا چلا وہاں جا کر جہاں مرنے کے بعد جا رہا ہے اکیلا نہیں ہے، وہاں اللہ کے اور بندے بھی ہیں، یہ ان میں جا کر گھل مل جائے گا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب دیکھنا، معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے سارے نبی مسجد اقصی میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کرنے آئے، سرکار کا استقبال کرنے آئے، نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے آئے، سرکار کا کلمہ پڑھ کر سارے نبی میرے مصطفیٰ کا امتی بننے کے لیے آئے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے سارے نبی اپنی وفات کے بعد زندہ اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جب چاہیں جہاں چاہیں جلوہ فرما سکتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ کسی کچے بندے کی باتوں میں نہیں آنا، یہ پکا سبق ہے، یاد رکھنا۔ میں نے ایک بندے کی تقریر سنی، وہ کہہ رہا تھا یہ جو کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے، ان کو میں یہاں سے پکڑوں گا، عدالت میں ان کو گھسیٹوں گا، عدالت میں کھڑا کر کے ان سے پوچھوں گا تم جو کہتے ہو نبی زندہ ہے تو عمر کتنی؟ مثلا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں سرکار کی عمر کتنی تھی بتا؟ یہی جواب ہے نا، عمر کتنی؟ اب اس بندے کی چلاکی دیکھنا، کہتا ہے اگر نبی زندہ ہے تو عمر 63 کیوں؟ 65 بھی ہونی چاہیے تھی، 66 بھی، تو 67 بھی، تو 100 سال بھی، تو 150 سال بھی، تو 200 سال بھی، تو 300 سال بھی۔ آج تو ہجرت مدینہ کو 1445 سال ہو چکے نا، تو 1445 میں 53 سال پچھلے ڈالو تو کتنے بنتے ہیں جی؟ 98؟ 1498 سال پہلے حضور پیدا ہوئے اور ابھی بھی زندہ ہیں تو عمر 63 سال کیوں؟ یہ لوگ چلاکی چلتے ہیں، کہتے ہیں جی عدالت میں ان کو گھسیٹوں گا، ان سے پوچھوں گا جواب دے اگر نبی زندہ ہے تو عمر 63 کیوں؟ میں نے کہا جی بسم اللہ مجھ سے جواب لے لو۔
نہ تو گھسٹ نہ میں گھسٹ ہیں، تو جواب سننے والا بن۔ عرض کر دوں جواب جی؟ سنیں گے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں۔ میں آپ کو آپ کے نبی کی عظمت کا جھنڈا پکڑا کے نبی کا دفاع کرنا سکھا رہا ہوں، نبی کی بارگاہ کی وفاداری سکھا رہا ہوں نا، زبان چلانی تو نہیں نا سکھا رہا، جو زبان چلائے اس کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ توجہ ہے؟ آپ ذرا دیکھیے گا، ذرا کھڑے ہوئیے گا، مسئلہ سمجھانے ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ جی آپ کے سامنے جوان کھڑا ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہاں جی 30 سال، مجھ سے 2 سال چھوٹے ہی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا 30 سال آپ کی عمر ہے، یہ بتائیں آپ کی عمر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کس دن آپ کا زندگی کا پہلا دن پہلا ہفتہ تھا؟ کب سے؟ جس دن پیدا ہوئے وہاں سے عمر سٹارٹ کرتے ہیں یا اس سے پیچھے بھی؟ آپ سب جو اپنی عمر شمار کرتے ہو، جس دن آپ دنیا میں آئے اس دن کو اپنی زندگی کا پہلا دن شمار کرتے ہیں یا اس سے پیچھے بھی؟ بولیں وہی دن نا؟ میں پیدا ہوا تھا 1 جنوری کو آئی ڈی کارڈ کے مطابق، تو میرا دن پہلا شمار کون سا ہوگا؟ 1 جنوری شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے آپ اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ تھے کہ نہیں بلا؟ زندہ تھے۔ 9 مہینے انسان ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں 4تھے مہینے روح پڑ جاتی ہے۔ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں زندہ تھے کہ نہیں؟ بولیں ذرا، زندہ تھے۔ انہوں نے جو اپنی عمر بتائی ہے 30 سال، وہ پچھلے 5 اس میں ڈال کر یا نہیں ڈالے؟ زندہ تھے، پھر ڈالے کیوں نہیں؟ دنیا میں نہیں آئے، مطلب یہ جہان الگ ہے، وہ جہان ایک ہے ماں کے پیٹ والا جہان، ایک ہے دنیا والا جہان، ایک ہے قبر والا جہان۔ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے میں زندہ، ماں کے پیٹ میں آپ بھی 5 مہینے زندہ، لیکن جب ہم اپنی عمر گنواتے ہیں وہ والے جہان کے 5 مہینے اس میں شمار نہیں کرتے، کیوں؟ وہ جہان الگ، یہ جہان الگ ہے۔ بھائی اسی طرح سرکار نے دنیا میں آ کر 63 سال گزارے، یہ جہان الگ، قبر میں زندہ ہیں وہ جہان الگ ہے۔ یہ دونوں جہانوں کو مکس کر کے آپ کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ خیال رکھنا وہ جہان الگ ہے، یہ جہان اس جہان کی عمر الگ ہے، اس جہان کی عمر الگ ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی عظمتیں مانتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔